اسلام وسطیت سکھاتا ہے، میانہ روی سکھاتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ سیم یعنی جو آپ نے پیچھے بات کی کہ حضرت علی کے ساتھ تقریباً یہی دو سوچیں وابستہ تھیں نا، ہاں، کہ ایک حکمرانوں کے ساتھ ان کو واجب القتل قرار دینا، اور دوسرا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو غلو کی سطح تک لے جانا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا نام دیا کہ یہ بیٹھ کر فیصلہ کیا کرنا ہے کہ قصاص پہلے یا بیعت پہلے۔ حضرت علی کہتے تھے بیعت پہلے کرو، مجھے مضبوط کرو تو ہم قصاص لیتے ہیں۔ شیخ آپ نے جو دو مختلف فکروں کی بات کی ہے کہ ایک غلو فی الدین کا فکر ہے اور ایک جو ہے نا وہ حکمرانوں کے خلاف تکفیر کا، تو اس میں ایک درمیانی سوچ یا ایک جسے ہم صراط مستقیم یا درست سوچ جو ہے نا وہ کیا ہو سکتی ہے، اور اس وقت امت کو کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے آپ رہنمائی دیجیے۔ تو اب جو کافر ہے وہ انہی بولوں کو اچھالتا ہے۔ وہ ایک نارمل جو ابتدائی سوچ تھی جس کو آج کل سلفی سوچ کہتے ہیں، اور ایک دو سوچیں یہ اسی کو اچھالتا رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الغزو الفکری کے عنوان سے ہمارا موضوع سلسلہ کلام جاری تھا، اور اس ٹاپک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور مفتی محترم ڈاکٹر محمد یوسف تیبی صاحب۔ تو آج ہم ایک کرنٹ ایشو جو اس وقت پوری دنیا کی خبروں میں ہے، خاص طور پر گزشتہ 2-3 دنوں سے، اور وہ یہ ہے کہ شام کے اندر 50 سالہ ایک ظلم اور جبر کا جو ایک دور تھا اس کا 2 ہی دن پہلے خاتمہ ہوا، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ شام کی جیلوں میں جو قیدی تھے، محصور تھے، ان کو رہا کیا گیا، اور بڑے جذباتی مناظر دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور بشار جو کہ صدر تھے گزشتہ 24 سال سے شام کے، وہ وہاں سے نکلے اور روس نے ان کو پناہ دے دی، اور سنی مسلمان جو کہ 75% ہیں شام کے اندر، انہوں نے غلبہ حاصل کیا، اور بغیر کسی خونی جنگ کے ایک بہت بڑا منظرنامہ اس شام کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہوا۔ اچھا، ان صورتحال میں بہت ساری کنفیوژنز خبروں میں چل رہی ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، کس کے مفادات پہ زد پڑی، کون سا مسلمان ملک اس نے سپورٹ کیا ان لوگوں کو، کون سے کافر ممالک ہیں، امریکہ کہاں کھڑا ہے اور روس کہاں کھڑا ہے، اور مسلمانوں میں بھی شیعہ سنی اس طرح کی باتیں بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ تو اس عنوان سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے محترم محمد یوسف تیبی صاحب سے، اور بہت سارے مسلمان اس پر خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم خوشی سے ہی ایک اس پہلا سوال انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ہم شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ شیخ یہ ایک خوشی کی خبر ہے کہ ایک جو ہے وہ ایک دور ختم ہوا، یا یہ کوئی پروکسی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک انقلاب سمجھا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، اور وہ ایک کہہ لیجئے کہ ایک فتنہ ہوتا ہے، اور اس سے وہ ہمیں فوائد نہیں مل پاتے۔ تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ابھی جو 2-4 دن پہلے جو شام کے اندر سچویشن بنی؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم جو اس سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ مسلمانوں کے اپنے فکری انتشار اور ان کے نظریات کی مختلف ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا، اور جو ہم نے بات کی تھی کہ جو ابتدائی پہلی سوچ جو الگ ہوئی تھی مسلمانوں میں وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ راشد ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ جی۔ تو سوچ وہ یہ تھی کہ حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہونا، حکمرانوں کو برا کہنا، ان کی جو ان کے فیصلوں کو گناہ کو کبیرہ کو کفر کو واجب القتل قرار دے دینا۔ تو یہ سوچ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی جو تھی یہ سب سے پہلے کھڑی ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے ہی مسجد نبوی کے ممبر و محراب پہ قبضہ کیا ہوا تھا، انہوں نے ہی پھر اگلی حکومت بنانے میں پورا کردار ادا کیا۔ حالانکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان میں کوئی غبار نہیں، وہ بھی بہت ہی عالی شان ہیں اور ان کی بھی بڑا مقام ہے،
ہمارے سر کے تاج ہیں اور ہمارے نہایت احترام کے لائق ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کی وجہ سے یہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ خلیفہ نہیں بنتے، مگر یہ کہ یہ تو ہے کہ ان کا کردار اس میں تھا، کیونکہ اس وقت زمام حکومت ان کے ہاتھ میں چلی گئی تھی۔ وہ پھر نا کیا کرتے تھے کہ ان کی کوشش تھی کہ مسلمان ایک نہ ہوں۔ اگر یہ ایک ہو گئے تو یہ ہم قصاص کا کام باقی بات کریں گے اور قصاص ہم سے لیا جائے گا۔ تو حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما جو لشکر لے کر آئے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تائید کے لیے ہی لائے تھے، ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے، مگر انہوں نے بیچ میں فائرنگ کر کے انہی خوارج نے وہ ان کی لڑائی شروع کروا دی اور حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے۔ تو یہی لوگ تھے جو اکساتے تھے کہ بار بار حضرت معاویہ بن ابی سفیان پر حملہ کیا گیا صفین کے موقع پر۔ اور یہاں پہ بہت زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک وہ تھے کہ جن پر حملہ ہوا، ایک وہ تھے جنہوں نے حملہ کیا۔ تو حضرت عمار چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے تو پھر ظاہر ہے پھر حضرت معاویہ کے لوگوں نے قتل کیا ہوگا۔ حالانکہ بیچ میں تیسرا گروہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگ کر تو آئے تھے مگر ان کے ساتھی تھے نہیں، ان کی سوچ کا بڑا اختلاف تھا۔ یہی ہوا کہ انہوں نے ہی حضرت عمار کو شہید کیا، اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم صلح چاہتے ہیں، مذاکرات چاہتے ہیں، فیصلہ چاہتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے، قرآن اٹھا لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام دیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا نام دیا کہ یہ بیٹھ کر فیصلہ کیا کرنا ہے کہ قصاص پہلے یا بیعت پہلے۔ حضرت علی کہتے تھے بیعت پہلے کرو، مجھے مضبوط کرو تو ہم قصاص لیتے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ بیعت بعد میں کروں گا، پہلے میرے بھائی کا قصاص ہونا چاہیے۔ تو وہ فیصلہ کریں گے کہ قصاص کیسے ہوگا اور بیعت کیسے ہوگی۔ یہ جھگڑا نہیں تھا کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، وہ کہتے تھے میں، وہ تو بنے ہوئے تھے۔ اور اسلام کا یہ قانون ہے کہ ایک خلیفہ بن جائے تو دوسرا اگر دعویٰ کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، تو یہ بات تھی نہیں۔ اب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو فیصلہ پھر ہو جانا ہے اور پھر ہمیں ہی قتل کیا جائے گا۔ انہوں نے شور شروع کر دیا کہ حضرت علی نعوذ باللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے نعوذ باللہ فیصل مقرر کر کے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا بندے کا ہونا چاہیے، لہذا نعوذ باللہ شرک کر لیا ہے، اور یہ اور ان کے ساتھی کوئی بھی مسلمان نہیں رہا ہے۔ تو الگ ہو گئے۔ پھر ان کے ساتھ حضرت علی کی لڑائیاں بھی ہوئیں نہروان کے مقام پر، اور اس وقت جو نارمل منہج پر صحابہ کرام تھے انہوں نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، کیونکہ خارجیوں کے ساتھ تو کوئی صحابی بھی نہیں تھا۔ حضرت معاویہ کے ساتھ صحابہ تھے، اب ان کا تو معاملہ سائڈ پر ہو گیا نا، اب لڑائی ہو رہی ہے حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ اور خوارج کے ساتھ، تو ان کے ساتھ تو کوئی صحابی تھا ہی نہیں، ان کے ساتھ ہی سارے ساتھی تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بیچ میں نکلے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں مبالغہ آرائی کی اور ان کو اللہ کا مقام دے دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ بھی قتال کیا، ان کو بھی مارا، ان کو زندہ جلا دیا۔ یہ شیخ خوارج کے علاوہ تھے؟ یہ علاوہ تھے جو شکل بنی، یعنی یہ ان کی محبت میں مبالغہ کر کے اللہ کا رب کا درجہ دینے والے، اور ان کی نفرت میں مبالغہ کر کے ان کو غیر مسلم قرار دینے والے، یہ دو سوچیں سب سے پہلے اسلام سے نکلی ہیں۔ تو حکمرانوں کے خلاف ان کی غلطیوں کو گناہ کو کبیرہ کو واجب القتل قرار دینا، اس سوچ کو ہمارے آج کل کی اصطلاح میں اخوانی سوچ کہتے ہیں۔ یہ ہر جماعت میں کچھ پائی جاتی ہے، کسی میں 5، کسی میں 10، کسی میں 20، کسی میں 50، کسی میں 80%، کسی میں
تو داعش ٹائپ کی جماعتیں 100% اس روڈ پہ چلی ہوئی ہیں، اور القاعدہ ٹائپ کی جو جماعتیں ہیں وہ مطلب 90% ہوں گی، کوئی 80 ہوگا۔ انہوں نے خلیفۃ المسلمین کا اعلان نہیں کیا، اور موجودہ حکمرانوں کو وہ بھی برا کہتے ہیں۔ اور پاکستان کی جماعتوں میں بھی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے خلاف کھڑے ہونے والے اور پھر دھماکے کرنے والے، اور کچھ اس کے نیچے سوچ کی حد تک ہیں، سیاست کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں وہ خالی فکر کی حد تک، جیسے جماعت المسلمین ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمین ہیں، باقی سارے کافرین ہیں۔ تو یہ سوچ کا بگاڑ، حکمرانوں کے خلاف اور عوام کے خلاف مسلمانوں کو کافر کہنا، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ان کے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے شان سے اوپر لے جانا اور مبالغہ آرائی کرنا، یہ سوچ چلتی رہی ہے۔ اب پوری تاریخ بھری ہوئی ہے ان دو سوچوں سے۔ بیچ میں کچھ لوگ آئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی منکر یا تعویلیں کرنے والے، ایک یہ پیدا ہوا، ورنہ جو فکری اعتبار سے تھا نا، تو اب سعودیہ کے سراؤنڈنگ میں یہی دو سوچیں پائی جاتی ہیں۔ جو اخوان المسلمین یہ پیدا ہوئے مصر میں، تو وہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے، اور اس کی دعوت سے متاثر ہوا سوڈان، تو ان کا جو بادشاہ یا صدر بشیر تھا، وہ تقریباً 20 سال رہا، وہ اسی سوچ کا تھا۔ اور یہ سوچ متاثر کر گئی ہے اب ترکیہ کو، جبکہ وہ پہلے تو ایک صوفیت کی بنیاد پہ اٹھنے والا ملک تھا، تو یہ سوچ ان میں آ گئی ہے آہستہ آہستہ۔ قطر میں کافی حد تک وہاں پہ یوسف قرضاوی صاحب تھے، تو ان کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی سوچ کافی بدلی ہے۔ اور دوسری سوچ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایران اور اس کی پراکسیز کہاں کہاں ہیں، وہ ساری سوچ وہ دوسری سوچ کی علمبرداری کرتی ہیں۔ تو اب جو کافر ہے وہ انہی بولوں کو اچھالتا ہے۔ وہ ایک نارمل جو ابتدائی سوچ تھی، جس کو آج کل سلفی سوچ کہتے ہیں، اور ایک دو سوچیں، یہ اسی کو اچھالتا رہتا ہے۔ اور روس ہو یا امریکہ ہو، وہ سب اسی سے استفادہ کرتے ہیں۔ سیم، یعنی جو آپ نے پیچھے بات کی کہ حضرت علی کے ساتھ تقریباً یہی دو سوچیں وابستہ تھی نا، ہاں، کہ ایک حکمرانوں کے ساتھ ان کو واجب القتل قرار دینا، اور دوسرا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو غلو کی سطح تک لے جانا، یعنی سیم وہی دو چیزیں یہاں بھی چل رہی ہیں۔ مطلب اب تک جو چلتا چلا جا رہا ہے، مطلب سعودیہ جو ہے نا وہ ان دونوں سے الگ ہے، اور امارات بھی اس کے ساتھ ہے، اور بحرین بھی اس کے ساتھ ہے۔ جو عمان ہے، یہ 100% جو خارجی سوچ میں ایک عبادی گروہ ہے، وہ اس کے علمبردار ہیں، جو حکمران ہے وہاں کے۔ اور آپ کو بظاہر وہ مسلمانوں کا ملک لگتا ہے، اور مگر ان کی سوچ وہی پرانی جو خوارج کی سوچ تھی وہی ہے۔ شیخ، یہ حکمرانوں کے اندر بھی ہے؟ حکمرانوں کی ہی بات کر رہا ہوں۔ اور وہاں پر برطانیہ کا راج ہے، اس کا جو چیف آف آرمی اسٹاف بھی، اور سارے فوج میں بھی ادھر ادھر، یہ آپ کی BBC کا ٹاور بھی وہیں پہ لگا ہوا ہے، اور کلنٹن نے جو میزائل مارے تھے پاکستان اور افغانستان پر، وہیں سے مارے تھے۔ تو یہ اسی طریقے سے، یعنی جب ایک بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے تو پھر شیر اس پہ ہاتھ صاف کرتا ہے۔ اس کے ساتھ یمن ہے، تو یمن میں بھی القاعدہ بہت مضبوط ہے، اور اس کے مقابلے میں حوثی ہیں، دو ہی سوچیں ہیں۔ اور بحرین ہے تو سیم دو ہی سوچیں ہیں، عوام کی بھی، حکمرانوں کی نہیں، عوام کی، بالکل دو سوچیں ہیں، اور بہت بری طرح فرقہ واریت ہے وہاں پر۔ آگے قطر آ گیا تو کتنا دیر تک سعودیہ نے اس کا بائیکاٹ کیا رکھا، پیچھے یہی سوچ تھی۔ حماس بھی اسی سوچ کی ہے، وہ بھی مصر کی اس سوچ سے متاثر ہے، اور یہ سوڈان بھی اس کے ساتھ شامل کر لیں آپ۔ ایران کی کوشش رہی کہ ادھر لبنان میں اپنے ساتھیوں کو مضبوط کیا جائے، اور ادھر یمن میں مضبوط کیا جائے، تو اس طریقے سے ان کی مدد بھی کرتا رہا۔ عراق پوری طرح ان کی سوچ کا حامل ہے۔
تو اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ ہمارے جو علاقائی طور پہ یہ سیناریو چل رہا ہے، اور جو انٹرنیشنلی چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ ایک سوچ کو تھپکی دیتا ہے روس تو ایک کو امریکہ، پھر وہ ایک دوسرے کو تانے بھی دیتے ہیں، اوے تو کافروں کا دم چھل رہا ہے، وہ کہتا ہے تم بھی تو ہو نا۔ بالکل ایسے تو وہ یہ المیہ ہے مثلا مسلمانوں کا، رہا تو باللہ وہ کچھ اس کے ساتھ کوئی اس کے ساتھ مل گیا، چل رہے ہیں، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ لوگوں کے مفادات ہوں گے اور یہ ایسا ہوگا، حقیقت میں پیچھے یہ سوچ کی ہی جنگ چل رہی ہوتی۔ یعنی اس میں بہت زیادہ جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں یہ بکا ہوا ہے، یہ وہ فیکٹر ایک حد تک ہوگا، لیکن اصل میں اس کے پیچھے ایک سوچ اور فکر جو ہے نا، میں موٹی سی بات کرتا ہوں کہ افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا، اگر اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، افغان کے مسلمان کہہ دیتے کہ آج کے بعد ہم عیسائی ہوتے ہیں، تو کیا حملہ ہوتا؟ یقیناً۔ ہاں، تو پھر سوچ اور عقیدے کی جنگ ہی ہے نا ساری۔ بظاہر یہ نہیں دہشت گردی کا نام لے لو، کبھی وہ لے لو، کبھی وہ نام لے لو، یہ تو ایک ہائیبرڈ وار ہے اور میڈیا کی وار ہے، ورنہ اصل پیچھے سوچ ہی ہوتی ہے۔ تو ابھی جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں یہ ہوا کہ دو کام ہوئے، ایک تو جو وہ بشار ظالم تھا وہ مطلب ظلم اس نے اتنا کیا کہ اپنے اور پرائے سب اس کے خلاف ہو گئے، عوام ساری اس کے خلاف تھی، اور وہ رکا ہوا تھا ایران اور روس کے اوپر ہاتھ رکھ کے رکا ہوا تھا، وہ اس کی مدد کر رہے تھے، اور روس کو اس نے دو چھاؤنیاں بنا کر دی ہیں وہاں پہ، اور ادلب میں ان کے مذہبی مقامات بھی ہیں، جو آرتھوڈوکس عیسائی ہیں وہ زیادہ تعلق رکھتے ہیں، یہ رشیا کے تعاون سے، رشیا کے ساتھ، وہ اپنے حساب سے وہاں پہ اپنا مذہبی ایک مقامات بھی سمجھتے ہیں اس حساب سے بھی، اور اس حساب سے بھی کہ وہاں پہ پورے اس علاقے میں جو پاؤں رکھنے کی جگہ اس کو شام ہی ملا ہے روس کو، تو وہ اس حساب سے بھی وہاں جاتا تھا۔ تو دو ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک تو یہ کہ جو حسن نصر اللہ قتل ہوا تو اس کے پیچھے بھی جرنیل کی مخبری پائی گئی، اور علی جو تھے اسماعیل ہنیہ وہاں بھی اس طرح کی سوچ پائی گئی، تو اس وجہ سے پورے علاقے میں ایک غم و غصہ ابھر کر سامنے آ گیا، تو اس کی وجہ سے ایران کو بیک فٹ پہ جانا پڑا، اور اس کی جو ایک مد بڑھ رہی تھی اس کو سکڑنا پڑا، اور اس کے ساتھ جو روس کی شر چل رہی تھی تو وہ یوکرائن میں اس نے حملہ کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ پورا یورپ اور امریکہ یوکرائن کے ساتھ کھڑا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اب ہمارا روس دشمن ہے تو جو بھی اس کے ساتھی ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے، اس کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ تو شنید یہ ہے خبروں میں واللہ عالم کہ یہ جو ایران مخالف جتنے بھی دھڑے تھے، وہ القاعدہ ہو، وہ جو تھی داعش ہو، یا جو دوسرے تیسرے جتنے بھی گروہ تھے، صرف ایک پوائنٹ پر انہوں نے ترکیز کی کہ بس یہ ظالم جانا چاہیے، اب کوئی آتا ہے کون آتا ہے بعد کی بات ہے، یہ ظالم جانا چاہیے، تو ان کا جو مشترکہ مفاد تھا اس کے ظالم کے جانے پر تھا، تو انہوں نے مل کر محنت کی اور اتحاد بنایا، اور ساتھ ان کے کردی لگ گئے، کردستان کے لوگ، اور پتہ چلا ہے، اللہ عالم کوئی تصدیق تمہارے پاس نہیں، کہ جو یوکرائن میں لڑائی ہو رہی ہے تو انہوں نے تربیت کی ان کی راتوں کو لڑائی کرنے کی، رات کو لڑائی کرنی، رات کو کیسے لڑا جاتا ہے، تو وہاں پہ جو محاذ رشیا کے خلاف چل رہا ہے ان کی تربیت اور ان کا اتحاد، اور جو حسن نصر اللہ کی جانب سے ادھر ادھر کی جانب سے کمزوری آئی دوسرے فریق میں، تو انہوں نے ایک دم حملہ کر کے ان کو بھگا دیا اور وہ قابض ہو گئے۔ تو اس سے ظاہر سی بات ہے جو ظلم تھا اس کا دروازہ تو بند ہوا، مگر جو لوگ آئے ہیں وہ ملے جلے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس خوشی کو حقیقی خوشی بنا دے، اور وہ آگے بڑھ کر مزید مختلف ملکوں میں شر پھیلانے کی بجائے اسی کو اسٹیبل کریں، اور یہاں اللہ کی بات کو نافذ کریں، اور جو کمزوری تھی اس کو دور کریں، اور ان کی تمام یلغاروں کا جو
جو جو اس کا زاویہ ہے وہ مسلمان نہ ہوں، کافر ہی ہوں، تو یہ خوشی حقیقی خوشی بن سکتی ہے۔ اور اگر وہ بھی اسی رو میں بہہ گئے جس میں پہلے بہا جا رہا ہے تو پھر، لیکن بظاہر تو یہ مطلب دشمن کی سازشیں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور ان کا سارا جو اس میں جو انہوں نے سسٹم بنایا تھا وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، سکڑتا نظر آ رہا ہے، اور جو مثبت لوگ تھے ان کے غلبے کی نوید نظر آ رہی ہے۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے، باقی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ سنبھل جانے کے ساتھ ساتھ اور پھر پتہ چلے گا کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات جو باور کرائی جا رہی ہے کہ یہ ان کے اسرائیل کے ایسا کرنے سے، جیسے وہ خود بھی کہہ رہا ہے جی جی کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوا ہے، یہ ہو سکتا ہے اس کا بھی فائدہ ہوا ہو۔ ان اللہ ینصر ھذا الدین برجل فاجر، اللہ کافروں سے بھی مدد لے لیتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ جو آئے ہیں وہ اسرائیل نواز ہیں، یا ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں شیخ جو میں نے اس کی گفتگو سنی، اس میں 2-3 پوائنٹ جو ہے نا وہ میرے لیے بڑے کلکنگ تھے۔ ایک اس کا یہ کہنا کہ جی ہم نے چونکہ حسن نصر اللہ کا قتل کیا اور حزب اللہ کو کنٹرول کیا تو اس سے یہ ہوا۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ وہ تاثر دے رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعاون ہے تو تب یہ ہوا۔ دوسرا وہ بولان کی چوٹیوں کی جو بات کر رہا ہے کہ ہمارا بشار کے ساتھ ایک تنازع تھا اور اب میں نے اپنی فوج کو کہہ دیا کہ وہ اس کے اوپر کنٹرول کریں گے تاکہ ہم اپنے مقبوضہ علاقے کو باغزار کرا لیں۔ اور تیسری بات جو اس نے یہ کہی، اس نے یہ کہا کہ میں ہمارا ان مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں یا 2-4 ان کمیونٹیز کا نام لے کے اس نے کہا اگر یہ ہمارے ساتھ اچھے چلے تو ہم بھی اچھا چلیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ بڑا نازک مرحلہ بھی ہے۔ اور اگر ہمارے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی، یعنی گویا کہ اس نے یہ کہا کہ ہم اس مقبوضہ علاقے کو، جو وہ اس کا مقبوضہ کہہ رہا ہے، اس کو ہم واگزار بھی کروائیں گے، اور اگر کوئی رکاوٹ بنی تو اس میں دھمکی بھی، یعنی ایک طرف سے وہ ایک تعاون اور محبت کا بھی وہ ساتھ انڈیا دے رہا اور ساتھ اس میں دھمکی امیز انداز بھی مجھے محسوس ہوا۔ جو یقینی بات وہ یہ ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ حکومت الٹی ہے اور وہ اس وقت اسٹیبل نہیں ہے، تو اس میں پھر ترکی بھی چاہے گا کہ جو کردستان ہے اس پہ میرا ہاتھ آ جائے اور ان کی شر سے میں بچ جاؤں، جو جن کو سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے شر ہے، اور وہ بھی گولان کی چوٹیوں پہ قبضہ کرنے کی سوچ رہا ہے۔ لیکن جب یہ اسٹیبل ہوں گے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان سے ایسا کوئی کام لے لے کہ یہی گولان کی چوٹیاں ان کے ساتھ جھگڑے کا سبب بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ اسی سے ہی کوئی مسلمانوں کی فتح کی خیر اور کوئی نکال خیر دے۔ کے دروازے۔ ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کرتا تو وہ ہے، بندے تو نہیں کرتے ہیں۔ لیکن فی الحال چونکہ ابھی وہ اسٹیبل نہیں ہے تو اب جو باتیں کرتا ہے کرنے دو۔ شیخ، آپ نے جو دو مختلف فکروں کی بات کی ہے کہ ایک غلو فی الدین کا فکر ہے اور ایک جو ہے نا وہ حکمرانوں کے خلاف تکفیر کا، تو اس میں ایک درمیانی سوچ یا ایک جسے ہم صراط مستقیم یا درست سوچ جو ہے نا وہ کیا ہو سکتی ہے، اور اس وقت امت کو کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے آپ رہنمائی دیجیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام وسطیت سکھاتا ہے، میانہ روی سکھاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شان دیا ہے یا بیان فرمایا ہے وہ کوئی کم نہیں ہے۔ وہ داماد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خلیفہ راشد ہیں، وہ جنتی ہیں۔ آپ نے ان کو کئی بار جنت کی بشارت دی ہے، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی ہیں، اور وہ جنت کے سردار ہیں۔ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یعنی کون سی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے چھپائی ہو، بہت اعلیٰ مقام دیا ہے۔ لیکن ہر ایک کی لمٹس ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں افضل ترین ذات ہیں، اور صحابہ کرام کا درجہ اس کے بعد آتا ہے۔ ان میں جو اعلیٰ ترین لوگ ہیں خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، ان کا شان بہت اعلیٰ ہے۔ کسی پوائنٹ سے یہ آگے نظر آتے ہیں، کسی پوائنٹ سے وہ آگے نظر آتے ہیں، اور جو ان کا مقام جائز ہے وہ دے کر اصل توجہ، یعنی یہ بنیاد نہیں ہے مسلمانوں کو بانٹنے کی، اصل توجہ کتاب و سنت کو سمجھنا، عقائد اور اعمال کی اصلاح کر کے اسلام کے غلبے کی کوشش کرنا۔ اور دوسری طرف جو حکمرانوں کو برا کہہ کر اور یہ جو اس طرح کا نوجوانوں کی برین واش کر کے ان کی مختلف کارروائیاں کرنے کے لیے ان کو استعمال کرنے کی سوچ ہے،
اس کو بدلنا چاہیے۔ جو حکمران جیسے کیسے بھی آ گیا ہے، اس میں جتنی خیر ہے اس میں اتنا قدر اس کا تعاون کیا جائے، جتنی شر ہے اس میں اپنا تعاون نہ کیا جائے۔ ان کی اصلاح کی کوشش، ان کی خیر خواہی، نصیحت اور ان کے لیے دعائیں کی جائیں جب تک وہ مسلمان ہیں۔ کافر ہوں تو الگ بات ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کر کے میانہ روی اختیار کی جائے، اور اپنی تمام کاوشیں، کوششیں، جنبشیں، حرکتیں، توانائیاں وہ اسلام کے غلبے کے لیے اور کافر کو نیست و نابود، ظالم کو نیست و نابود کرنے میں لگائی جائیں، تو پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ورنہ ہم ایسے ہی دوسروں کے اعلی کاری بنے رہیں گے اور کافر ہمارے ساتھ کھیلتا رہے گا۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں جو شیخ نے بہت اہم پوائنٹ جو ہے نا وہ ڈسکس کیا، اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی یہ تین سوچیں۔ ایک سوچ یہ ہے کہ غلو فی الدین کر کے کسی خاص شخصیت کو اتنا پرومیننٹ کرنا، تو عقیدہ، دراصل اس میں عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ایک طبقہ یہ جو عقیدے کی خرابی والا، یہ بھی کافر کا اعلی کار بن جاتا ہے، چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے۔ اور ایک دوسرا طبقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو حکمرانوں کو تکفیر کے اور واجب القتل اس پیراڈائم میں لا کے، تو وہ بھی اگرچہ وہ مخلص بھی ہوتا ہے، کام بھی کرتا ہے، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی سطح پر جا کے کافروں کا اعلی کار یا بڑی قوتوں کے ہاتھ میں کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہمارا پوری امت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ان دو مسائل کا شکار ہو کے، یا ہمیں امریکہ استعمال کر رہا ہوتا ہے یا ہمیں رشیا استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں جو صحیح فکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکمرانوں کے ساتھ، اگرچہ وہ ان میں خرابیاں بھی ہوں، ان کے ساتھ مل کے ہم اپنا اصل دشمن جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عدو اللہ کہتا ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، ہم اس کو اپنا دشمن سمجھیں، اور یہ جو ہمارے آپس کے عقائد کے یا نظریات کے یا فکری اختلافات ہیں، اس کو کم سے کم رکھیں، کیونکہ ایک بہت بڑی ہماری فتح، خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی یہی فکری جو خرابی ہے اس کو ہوا دی، تو ہم اپنا یہ جو دو فیکٹرز ہیں یہ دوبارہ کافروں کے ہاتھوں میں دے دیں گے، اور اپنی فتح کی جو ایک کامیابی ہے اس کا نقصان کر بیٹھیں گے۔ تو صحیح فکر یہی ہے کہ اپنے عقیدے کو درست رکھا جائے، اور حکمرانوں سے تعاون خیر کے کام میں کیا جائے، اور شر میں ان کی اصلاح اور خیر خواہی اسی کو جو ہے وہ اپنایا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ امت کے اندر اس خیر کو، اس فتح کو سب کے لیے واقعتاً فتح بنا دے، اور اس سے جو فوائد امت کو ملیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے، اور فکری خرابیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔